بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. آج 20 فروری اور جمعۃ المبارک کا دن ہے. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے. آپ بھی روزے رکھ رہے ہیں، میں بھی روزے رکھ رہا ہوں. تو ایک ریکویسٹ ہے، درخواست، بہت ہی دلی درخواست ہے کہ آپ ضرور پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے دعا ضرور کیجیے گا، اور عبادت کے دوران، نماز کے دوران، اور ساتھ ہی ساتھ روزے کی حالت میں بھی، اور سحری اور افطاری کے وقت بھی دعائیں ضرور کیجیے گا. کیونکہ پاکستان میں اس وقت ایسی فسطائی رجیم اور ناجائز حکمران مسلط ہیں جو کہ طاقت کے بل بوتے پر سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ان کی اخلاقیات ہے، نہ قانون ہے، نہ آئین ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ ان میں شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ انسانی حقوق ہیں، نہ چادر چار دیواری کا تقدس ہے، نہ ہی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کا خیال ہے. اس لیے ایسے حالات ہو جائیں تو پھر جبر ہی جبر ہے اور فسطائیت ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے وطن کو اس مشکل سے نکالے. کیونکہ جو حالات و واقعات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک طرف پاکستان میں غربت، مہنگائی، بے روزگاری آخری حدوں کو چھو رہی ہے، اور پاکستان کی اس وقت آدھی آبادی تقریباً خط غربت سے نیچے جا چکی ہے. یعنی کہ ایک وقت کا کھانا بھی اس کو میسر نہیں ہے، اور اس کی تعداد تقریباً 12 کروڑ لوگ بتائی جاتی ہے، 12 کروڑ پاکستانی. لیکن ہمارے حکمران اور ان کو لانے والے اور ان کو مسلط کرنے والے ہمارے عسکری حکمران جو ہیں، وہ کس قدر بے حسی ہے کہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن ذاتی مفادات ہیں اور ذاتی اقتدار، اختیار اور عہدے ہیں، وہ ان کو روک نہیں پا رہے، کیونکہ وہ خود بھی اسی کشتی کے سوار ہیں. سچویشن یہ ہے کہ پنجاب، سب سے پہلے پنجاب کی بات کریں گے. حالیہ کچھ عرصہ پہلے ہی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز بیچی گئی، صرف 10 ارب روپے میں بیچی گئی. اور پنجاب حکومت نے، پھولن دیوی نے ایک جہاز خریدا ہے، 10 سے 11 ارب روپے اس کی مالیت بتائی جاتی ہے، اور پرتعیش جہاز ہے، لاہور ایئرپورٹ پر کھڑا ہے اور اس پہ سیریں ہو رہی ہیں، اور وہ صرف پھولن دیوی کے لیے ہے اور کسی اور کے لیے نہیں ہے. 10 سے 11 ارب روپے کا. اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ، کیونکہ کچھ تھوڑی سا احساس ہوتا ہے، اپنی جیب سے لیں، کوئی حرج نہیں ہے، اپنی جیب سے آپ جتنے مرضی لیں. اور ہمارے پاکستان میں بہت سارے بزنس مین ایسے ہیں جن کے پاس اپنے اپنے جہاز ہیں اور وہ جہاز اڑاتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن رزق حلال ہونا چاہیے، اور وہ آمدنی جو آپ ہیں اس کے ٹیکس ضرور دینا چاہیے. لیکن یہ جو جہاز خریدا گیا ہے، یہ میرے اور آپ کے پیسوں سے ہے، میرے اور آپ کے پیسوں سے یہ جہاز خریدا گیا ہے، عوام کے ٹیکسوں کے معاملے میں. تو یہ تو ہے اس وقت کی سچویشن، لیکن بحثی عروج پر ہے. اور دوسری جانب پنجاب میں ہی جو اس وقت، کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت یہ خبر گردش کر رہی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس تفصیلات آ رہی ہیں، میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، وہ ہے کہ کبھی کبھی اس جہاز کو اڑا کے لاہور کی سیر بھی کی جاتی ہے، اور 1.5-2 گھنٹے تک جہاز جو ہے وہ صرف لاہور کے اوپر ہی چکر کاٹ رہا ہوتا ہے. یعنی کہ بچے ہیں، ظاہر ہے بچے ہیں، آگے پھر عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں. تو جعلی فارم 47 ہمارے عسکری قیادت جناب عاصم منیر صاحب نے دے دیا ہے، اور اس کے بعد پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. اب یہ سچویشن یہ ہے کہ پچھلے 25 سال سے انہی حکمرانوں کو نہ صرف یہ کہ اعلیٰ عدالتوں نے سزائیں سنائیں، اور کرپشن کی بنیاد پہ مقدمات ان کے عدالتوں میں تھے، پھر عوام نے بھی ان کو الیکشن میں ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا، جان چھوٹ گئی، لیکن ان کو دوبارہ سے مسلط کیا گیا، اور دوبارہ سے مسلط کیا گیا ہے تو دوبارہ سے وہی عیاشیاں شروع ہو چکی ہیں. دوسری جانب پنجاب میں ہی ایک بڑی خبر ہے، اور وہ ہے کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، اور ایک میرے سامنے ایک ہیومن رائٹس کی ایک رپورٹ پڑی ہے، اور ہیومن رائٹس کے ساتھ ساتھ ایک عالمی ذرائع ابلاغ اب اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں ماورائے عدالت قتل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور صرف 8 ماہ میں 240 دنوں میں
924 قتل ہو گئے ہیں ماورائے عدالت مبینہ جعلی پولیس مقابلوں میں، اور اس کے لیے پاکستان کی کمیشن برائے انسانی حقوق HRC کی جانب سے یہ ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جاری کی گئی ہے، اور اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کرائمز کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے مبینہ پولیس مقابلوں میں ایک دانستہ پالیسی اختیار کر رکھی ہے کہ جس کے تحت لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ملزم ہیں، مجرم ہیں، اور بہت ایک گھناؤنے جرم میں مرتکب ہیں، یہ کہہ کر ان کو مارا جا رہا ہے۔ بڑے سے بڑا جرم، بڑے سے بڑا دہشت گرد ہو، غیر ملکی ایجنٹ ہو، اس کے لیے بھی نہ صرف ہمارے پاکستان کے قوانین بلکہ عالمی قوانین، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے اسلامی قوانین، ہماری اسلامی تاریخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک، وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو ماورائے عدالت قتل نہیں کر سکتے، حکومت کسی کو قتل نہیں کر سکتی، پولیس کسی کو قتل نہیں کر سکتی، فوج کسی کو قتل نہیں کر سکتی، اور اگر اس پہ جرم ہے تو پھر اس کو لانا چاہیے عدالت میں، تو وہ نہیں ہو رہا۔ تو 924 ملزمان کو ہلاک کرنے کے یہ دعوے ہیں، جبکہ دوسری جانب ہر روز اعلیٰ عدالتوں میں ایسی پیٹیشنز آ رہی ہیں، ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب ہمارے پیارے جو ہیں ان کو پیاروں کو مار دیا گیا، اور پھر ان کی جو ہے ڈیڈ باڈی بھی نہیں دی گئی۔ یہ ہیومن رائٹس کی فیکٹ فائنڈنگ مشن نے اس فوری طور پر ان ہلاکتوں کی اعلیٰ سطحی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، اور دوسری جانب سہیل ظفر چٹھا جو اس ادارے کے سربراہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اس کے حقائق پر مبنی نہ ہونے کے کچھ شواہد نہیں ہیں، کیونکہ ہائی کورٹس میں، اعلیٰ عدالتوں میں جو پٹیشنز ہیں وہاں پہ بھی ان کا کوئی جواب نہیں جاتا، اور لوگ دہائیاں دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ ہے سچویشن، اور اب اس کو عالمی ذرائع ابلاغ مسلسل اس کو رپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اچھا خاصا، پاکستان اور پاکستان کی حکومت کے خلاف اچھا خاصا مقدمہ بنتا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف، اور وہ ہے شہباز شریف صاحب پہنچے ہوئے ہیں واشنگٹن، جناب بورڈ آف نیتن کے میں شمولیت کے لیے، اس میں شرکت کی ہے۔ بورڈ آف نیتن کا پہلا اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں شرکت کے لیے شہباز شریف صاحب گئے ہیں۔ تو اس میں میرے سامنے جو لسٹ پڑی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے ٹرمپ جو ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ، وہ حسب معمول اب مجھے لگتا ہے کہ ان کو ماموں بھی بنا رہے ہیں اور ان کو چونا بھی لگا رہے ہیں، ہمارے عاصم منیر صاحب کو بھی اور شہباز شریف صاحب کو بھی، بلکہ ماموں اور چونا جو ہے وہ انتہائی مہذب الفاظ ہیں، بلکہ وہ ان کو کچھ اور بنا رہے ہیں، اور یہ بن رہے ہیں، کیونکہ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ یہ میں گریٹ فیلڈ مارشل، گریٹ جنرل اور گریٹ سپہ سالار کہا گیا عاصم منیر صاحب کو، اور اس کے ساتھ ہی کہا گیا کہ شریف جو ہے شہباز شریف صاحب کی طرف انہوں نے کہا کہ یہ میں اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو ادھر عاصم منیر صاحب کو گریٹ اور گریٹ کہا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اور وہ بڑے بہادر بھی ہیں۔ عاصم منیر صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بریو جنرل جو ہیں، لیکن گریٹ بریو گائے یہ کہا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 11 جہاز گرائے ہیں، تو ہر معاملے، ہر ملاقات میں یا ہر ایونٹ میں جہاز کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے۔ تو اب واقعی یہ ماموں نہیں بنا رہے ہمیں، بلکہ ان لوگوں کو یہ کچھ اور بنا رہے ہیں۔ غیر پارلیمانی لفظ ہے، آپ خود ہی سمجھدار ہیں، تو وہ ان کو بیوقوف بھی بنا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے پوری دنیا جانتی ہے، بلکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ 11 جہاز نہیں گرائے، لیکن وہ ہر معاملے میں ایک جہاز بڑھا دیتے ہیں، ایسے لگتا ہے وہ ہماری درگت اور مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ اس کے جواب میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں، اور ان کو ویژنری لیڈر قرار دیا جا رہا ہے، جنوبی ایشیا کے حقیقی نجات دہندہ کا لقب دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں ذرا اس میں پہلا یہ موقع ہے کہ شہباز شریف جو ہیں، یعنی کہ پاکستان کے وزیر اعظم، خواہ وہ جعلی فارم 47 کے ہیں، وہ ایک ایسے فورم پہ شیر و شکر تھے جس میں اسرائیل کے وزیر خارجہ موجود تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بورڈ آف پیس جس سے کہا جاتا ہے بورڈ آف نیتن، یہ اس میں نیتن یاہو نہیں آئے، اسرائیل کے وزیر اعظم وہ نہیں آئے، انہوں نے اپنا وزیر خارجہ بھیجا، اور شہباز شریف صاحب خود گئے۔ اور اسی طریقے سے
وہاں پہ جن ممالک نے شرکت کی متعدد ممالک کے سربراہان نہیں تھے، بلکہ متعدد ممالک کے صرف وزرائے خارجہ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، اور ہمارے صرف وزیر اعظم گئے تھے یا پھر قطر کے وزیر اعظم تھے، قطری امیر بھی نہیں گئے، کیونکہ قطر میں اصل جو اتھارٹی ہے وہ قطری امیر کی ہے، تو انہوں نے بھی اپنے وزیر اعظم کو بھیجا۔ تو اس میں نے دیکھا ساری فوٹیج، اور اس میں پھر ایک بالشت کا بھی نہیں بلکہ چند انچ کا فاصلہ تھا، اور شہباز شریف صاحب اور اسرائیل کے وزیر خارجہ ایک ہی صف میں کھڑے تھے اور پیچھے کھڑے تھے، ان کو جگہ بھی پیچھے دی گئی شہباز شریف صاحب کو، اور میرا خیال ہے یا تو ندامت کی وجہ سے آگے نہیں آئے یا ان کو اس قابل نہیں سمجھا گیا، کیونکہ حالانکہ وہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ تھے اس تقریب میں، باقی بہت کم لوگ ہیڈ آف دا گورنمنٹ تھے۔ اس میں جو نمائندگان تھے، مثلا ترکی کے بھی وزیر خارجہ گئے تھے، یو اے ای کے بھی وزیر خارجہ گئے ہیں، سعودی عرب کے بھی وزیر خارجہ گئے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے چھوٹے وزیر خارجہ گئے ہوں، اور اس طریقے سے اسرائیل کے وزیر خارجہ موجود تھے۔ تو یہ سچویشن تھی، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ اس بورڈ آف نیتن میں باقی ساری دنیا اس میں موجود نہیں تھی، کیونکہ یورپ کے تگڑے ملک سارے کے سارے اس میں موجود نہیں تھے، چائنا نہیں تھا، رشیا نہیں تھا، اور برطانیہ نہیں تھا، فرانس نہیں تھا، جرمن نہیں تھا، اور اسی طریقے سے یہ میرے سامنے اٹلی نہیں تھا، آئرلینڈ نہیں گیا، نیوزی لینڈ نہیں گیا، ناروے نہیں گیا، پولینڈ نہیں گیا، اور مسلمان ملکوں میں بھی عمان موجود نہیں تھا، اور اسی طرح مصر نہیں گیا، کویت نہیں گیا، اور بہت سارے برازیل، آسٹریلیا، یہاں تک کہ متعدد ممالک جو ہیں وہ نہیں گئے، کینیڈا موجود نہیں تھا، صرف یہ ہمارے چند تھے، خوشامدی ٹولہ جو ہے وہ موجود تھا جی۔ تو یہ جو ہے صورتحال اس وقت ہے، پریورٹی ان کی یہ تھی۔ تو بہرحال یہ پریورٹی دیکھتے ہیں کہ کب تک ان کی پریورٹی یہ کام آتی ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا یہ میں نے آپ کو فوٹیج بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، تو پاکستان کی حالت کیا ہے؟ پاکستان کی حالت یہ، اچھا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں تعریف کرتے ہیں، لیکن تعریف کے بدلے میں ملتا کیا ہے پاکستان کو؟ اصل سوال یہ ہے، کیونکہ ابھی تک تو وہ سب کچھ لے رہے ہیں، پاکستان کو دیا کچھ نہیں ہے انہوں نے۔ ہاں ذاتی طور پہ اگر حکمرانوں کو فائدہ پہنچا ہو تو اس کا ہمیں علم نہیں ہے، اور اگر یہ مفت کام کر رہے ہیں تو مفت کا تو آج کل کا یہ سودا نہیں ہے، آج کل کی دنیا نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ مفت کام کر کے کسی کو دیں۔ تو آنے والے دنوں میں اس بارے میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس بارے میں جو جہاز خریدا گیا اس پہ متعدد جو ہیں ہمارے ماہرین بتا رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، انہوں نے کہا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اگر ایئر پنجاب بنا رہے ہیں تو پھر کہیں رجسٹر ہوئی ہوگی، سول ایویشن سے کوئی لائسنس لیا ہوگا، کوئی دفتر ہوگا، کوئی سی ای او ہوگا۔ دنیا میں کون 19 سیٹر کارپوریٹ طیارہ خرید کر ایئر لائن شروع کرتا ہے؟ یعنی کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جناب ایئر پنجاب شروع کی جا رہی ہے، اور طیارہ ہے ذاتی استعمال کے لیے، عوام کے پیسوں سے، میرے اور آپ کے پیسوں سے خریدا گیا ہے۔ دوسری جان باتیں جی عمران خان صاحب کی طرف۔ عمران خان صاحب کا معاملہ بدستور پوری دنیا میں اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے، اور صرف ایک جگہ نہیں، ہر جگہ عمران خان صاحب کو ایک سیاستدان کے طور پہ اور ایک کھلاڑی کے طور پہ، دنیا کرکٹ کے بے تاج بادشاہ کے طور پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فلاحی کاموں میں جو ان کی خدمات ہیں اس کے لیے کیا جا رہا ہے، ایک سماجی ورکر کے طور پہ، سماجی لیڈر کے طور پہ ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور تمام دنیا سے، تمام خطوں سے، تمام بر اعظموں سے بلا تفریق ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ٹریٹمنٹ کروایا جائے، عمران خان صاحب کا علاج کروایا جائے، عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، ان کے خلاف غیر انسانی، غیر قانونی جو قید تنہائی ہے وہ ختم کی جائے۔ یہ کیا جا رہا ہے۔ سری لنکا کے رکن پارلیمنٹ ہیں اجیت پریرا نے عمران خان کی حراست کے خلاف ایوان میں تحریک پیش کی ہے، اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملہ پارلیمانی اور سفارتی سطح پر اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے سری لنکن گورنمنٹ سے، کیونکہ اگر سری لنکن گورنمنٹ کے کہنے پہ ہم بھارت کے ساتھ کرکٹ میچ کے لیے تیار ہو سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ اپنا اسر و رسوخ استعمال کریں۔ سری لنکن گورنمنٹ کو کہا ہے اپوزیشن جماعت نے کہ عمران خان صاحب کے لیے ریلیف حاصل کیا جائے۔ یہ صورتحال، اس کے بعد بھی دیگر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایک اور بھی آپ کو بتا دوں کہ قرض
पाकिस्तान को डिस्कस हो रहा था। पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? पाकिस्तान को जी, भारत को उन्होंने 18% टैरिफ लगाया है, पाकिस्तान को 19% टैरिफ लगाया है। पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है और पाकिस्तान ने मजीद $600 मिलियन कर्ज जो प्राइवेट बैंक है पाकिस्तान में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, उससे ज़र मुबादला के लिए, ज़र मुबादला के ज़खाए में इजाफा करने के लिए $600 मिलियन का कर्ज लिया है। और ये कमर्शियल लोन होगा। हम ज़र मुबादला के ज़खायर वहाँ पे रखेंगे ताकि एक मखसूस हद तक रहें, मखसूस मिक़दार रहे और अपना काम डंग टपाओ प्रोग्राम चलता रहे। तो इसको कहते हैं कर्ज, मज़ीद कर्ज, मज़ीद कर्ज। और यह विजन है हमारे आसिम मुनीर साहब का 2024। इसके साथ ही जी मल्टी नेशनल कंपनीज एक एक करके जा रही हैं और अब मित्सुबिशी जो है वो भी अपने शेयर फरोख्त करके पाकिस्तान से कारोबार ख़त्म करने का उन्होंने भी फैसला किया है, क्योंकि वो भी पाकिस्तान से जा रहे हैं। और मुझे लगता ही है कि ये जो कुछ हो रहा है और जो कुछ नज़र आ रहा है, ये कोई अच्छी अलामात नहीं हैं कि पाकिस्तान से गैर मुल्की कंपनियां जो हैं, बैनुल अक़वामी कंपनियां, वो एक एक करके निकल रही हैं और अपना सरमाया निकाल रही हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इसके पीछे क्या है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे। लेकिन मुझे कोई अच्छे आसार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि सबसे पहले अगर बैनुल अक़वामी कंपनियां अपना सरमाया निकाल रही हैं तो वो बेसबब नहीं निकाल रही। और इस खत्ते में क्या खेल होने वाला है और इसमें पाकिस्तान, उसमें ईंधन बनेगा, किसका ईंधन बनेगा, किस हद तक बनेगा, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो बहरहाल देखते रहिए जी। हम दुआगो भी हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। अभी तक इमरान खान साहब इतने आइन बोथम हैं जो कि इमरान खान साहब के मद्दे मुकाबल थे, उनके हरीफ थे और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने मुकदमा किया था, वो हार गए थे और इमरान खान जीत गए थे। आयन बोथम ने भी फास्ट बॉलर थे, ऑलराउंडर थे, उन्होंने भी आवाज़ बुलंद की है इमरान खान के लिए। ग्रेग चैपल ने आवाज़ बुलंद की है, बहुत सारे मुतादिद क्रिकेटर्स ने आवाज़ बुलंद की है और वो मुतालबा कर रहे हैं, मुसलसल इंसानी हकूक़ की तंजीमें मुतालबा कर रही हैं। जिनेवा में ह्यूमन राइट्स समिट हुआ है, उस पर यह डिमांड की गई है। तो मेरा ख्याल है कि आवाज़ खल्क नक्काराए खुदा जितना जल्द मुमकिन हो सके आसिम मुनीर साहब को ये बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि उनके पास सिवाय एक कार्ड के और कोई कार्ड नहीं है और वो कार्ड किसी वक्त भी उसका बैलेंस ख़त्म हो सकता है और वो डिस्क्रेडिट भी हो सकता है। और उसके डिस्क्रेडिट होने से पहले पहले अपने मामलात सीधे कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।